میرے والد نے زبردستی میری شادی ایک کالے کلوٹے لڑکے سے کر دی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا، مجھ پر جان نچھاور کرتا، مگر میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس پر الزام لگا دیا کہ وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے۔ میں خلا لینے کے لیے عدالت میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی طلاق کے کاغذات جاری ہوئے، میرے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، تم نے تو میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، کیونکہ میں تو اپنی پھپھو کی بیٹی۔ میرے لیے احمد کا رشتہ آیا تو میرے والدین خوشی سے پھولے نہ سما رہے تھے۔ میں بھی خوش تھی کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ احمد بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا ہے۔ مگر جب میں نے احمد کی تصویر دیکھی تو دماغ ہی گھوم گیا، کیونکہ وہ تو کالا سیاہ لڑکا تھا۔ میں نے اس کی تصویر پھینک کر شور مچا دیا اور بولی، میں کسی بھی قیمت پر احمد سے شادی نہیں کروں گی۔ میرے ابو بولے، ماریا، تمہیں ہر حال میں احمد کے ساتھ ہی شادی کرنا ہوگی۔ میں رونے لگی اور بولی، ابو، آپ نے احمد کو نہیں دیکھا کیا؟ ابو مسکرا کر بولے، ہاں بیٹی، میں نے اسے دیکھا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ میں رونے لگی اور بولی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے جو آپ میری شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولے، بیٹی، احمد امیر لڑکا ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، تمہیں زندگی کی وہ ساری خوشیاں دے گا جو آج تک ہم تمہیں نہیں دے سکے تھے۔ میں بولی، ابو، میں کسی غریب لڑکے سے شادی کر لوں گی، مگر احمد کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ لیکن ابو نے مجھے اپنے سر کی قسم دے دی اور کہا کہ تمہاری شادی ہر حال میں احمد کے ساتھ ہی ہوگی۔ ابو کی قسم کے بعد میرے پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں بچا تھا۔ اگلے ہی ہفتے احمد اور اس کے والدین مجھے رخصت کر کے لے گئے تھے۔ میں تو اس چھوٹی سی بارات پر حیران ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے تو سنا تھا کہ احمد بہت امیر باپ کا بیٹا ہے۔ میں نے اس بات پر اعتراض نہ کیا، کیونکہ میں تو اس شادی پر ویسے ہی خوش نہیں تھی۔ پھر بارات چھوٹی آتی یا بڑی آتی، اس سے مجھے کیا فرق پڑنا تھا۔ شادی کی پہلی رات میرے شوہر نے مجھے ہیرے کی انگوٹھی دی تھی۔ وہ بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن مجھے اس کے کالے رنگ سے سخت نفرت تھی۔ اور پھر احمد کی ایک پھپھو کی بیٹی آمنہ روزانہ آ کر مجھے ہنسایا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تم جیسی غریب لڑکیوں کی قسمت میں احمد جیسے ہی کالے شوہر آتے ہیں۔ احمد میرے بھی تو ماموں کا بیٹا تھا، میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا، لیکن پھر وہ تمہارے پلے پڑ گیا۔ احمد کی کزن کی یہ باتیں مجھے اندر سے تپا دیتی تھی۔ ایک دن میں نے کہہ ہی دیا کہ میں تو خود اس شادی پر راضی نہیں تھی۔ آمنہ بولی، تو اس سے خلا کیوں نہیں لے لیتی؟ میں بولی، مجھے کورٹ کچہری کا تو کچھ علم نہیں ہے۔ وہ بولی، تم بے فکر ہو جاؤ، سب کچھ میں ٹھیک کر دوں گی۔ میں نے آمنہ کے مشورے پر عمل کیا اور طلاق لینے کا منصوبہ بنا لیا۔ میں نے یہ مشہور کر دیا کہ احمد مجھے مارتا پیٹتا ہے اور خلا لینے کے لیے عدالت میں پہنچ گئی۔ ابو کو علم ہوا تو وہ میرے لیے بہت پریشان ہوئے تھے، کیونکہ وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیٹی پر اس کا شوہر ہاتھ اٹھائے۔ ابو بھی میرے ساتھ ہی تھے۔ یہ کیس بہت جلدی نمٹ گیا۔ جیسے ہی طلاق کے کاغذات جاری ہوئے، میرے شوہر کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا، تم نے میری بہت بڑی مشکل حل کر دی، کیونکہ میں تو اپنی پھپھو کی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ یہ سب تو میری اور آمنہ کی ملی بھگت تھی۔ دراصل میرے ابو اور پھپھو کا جائیداد کا تنازع چل رہا تھا، اس لیے وہ میری اور آمنہ کی شادی کے حق میں نہیں تھے۔ ابو نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے ماریا کے ساتھ شادی نہ کی تو تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ پھر میں نے بھی یہ شرط رکھ دی کہ میں لڑکی کے سامنے سیاہ میک اپ کر کے جاؤں گا، اسے آزماؤں گا کہ وہ میرے ساتھ وفا کرتی ہے یا نہیں۔ آمنہ تمہیں بھڑکاتی رہی اور تم اس کی باتوں میں آ گئی۔ اب میں ابو سے ضد کروں گا کہ وہ میری شادی آمنہ سے کروا دیں، کیونکہ ان کی پسند کی لڑکی نے تو مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تو یقیناً میرے ابو مان جائیں گے۔ میں یہ سب سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ انسان کا یہ روپ میرے سامنے پہلی دفعہ آیا تھا۔ انسان سچ میں بہت عیار اور مکار ہے۔ میں لوٹی پوٹی سی گھر تو آ گئی تھی، مگر مجھے کسی پل بھی چین نہیں مل رہا تھا، اس لیے یہ سب میں نے اپنے سابقہ سسر کو بتا دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ آمنہ کی شادی کسی اور سے ہو چکی ہے۔ یہ سن کر میرے دل پر خوشی کی پھوار برس چکی تھی۔ یقیناً آمنہ کو دھوکے کا بدلہ مل چکا تھا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔